بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، میں ہوں محمد اسماعیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے امام مہدی کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، دنیا میں موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، خصوصاً سعودی عرب کی، وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے ہونے والی بغاوت کس جانب اشارہ کر رہی ہے؟ وبا کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا، مدینہ شریف کو بند کر دیا گیا، پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ وہ واقعات و حالات جن کی قیامت سے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئیاں فرمائی تھی، بہت سی پوری ہو چکی ہے۔ اگر میرا نقطہ نظر درست ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان قیامت کی دور میں داخل ہوا ہے۔ روز بروز انہونیاں سر اٹھا رہی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، راگ و رنگ نے رنگ جما لیا ہے، روحانیت سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ خاص کر سعودی عرب کی وہ واقعات و حالات کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا کہنا تھا؟ دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ ایک مجدد آئیں گے، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق سیدنا امام مہدی دو شخص ہیں، ایک وہ جو اہل تشریح کے مہدی ہے، ایک اور جو اہل سنت کے مہدی ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ اہل تشریح حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے 12ویں امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے پیدا ہونے کے بعد اس ڈر سے کہ کوئی انہیں بھی شہید نہ کرے، ان کو ایک غار میں چھپا دیا تھا۔ تقریباً وہ 12 برس سے اس غار کے اندر ہے اور روپوش ہے اور پوشیدہ ہے، اسی لیے انہیں امام غیب بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے مطابق آخری دور میں وہ ظاہر ہوں گے اور وہ غار سے نکل آئیں گے۔ ڈاکٹر اسرار کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس عقیدے کو رد نہیں کرتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے کوئی شخص 1200 سال تک کسی غار میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے، کیونکہ 300 سال تک اصحاب کہف غار میں سوئے رہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حیات عارضی کے ساتھ 2000 سال سے آسمان میں موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک پردے کے پیچھے روپوش رہے اور پھر دوبارہ سامنے آئے، تو ناممکنات میں کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جس کو بچا لے اور جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے۔ دوسری جانب اہل سنت کے نزدیک جو امام مہدی ہوں گے وہ مجدد ہوں گے، انسانوں کی طرح اپنی عمر کو یعنی اپنی پختہ عمر کو پہنچیں گے اور پھر وہ سامنے آئیں گے اور پھر وہ قیادت کریں گے۔ اسی حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ بھی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو اور سیدنا امام مہدی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا حتیٰ کہ میرے نسل یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائیں گے جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے نسل میں سے ہوگا، ان کا ناک بلند اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی، اور پھر انگلیوں پہ شمار کر کے بتایا کہ وہ خلافت 7 سال تک رہیں گی۔ اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ اس کو ایک دن میں صالح بنا دے گا۔ حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 7 سال سے 9 سال کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پوری لشکر کو زمین میں دسا جائے گا۔ مقام بیدہ کی لشکر کی زمین میں دس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہے۔
یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرہ العرب سے، اور چاروں طرف سے خانہ کعبہ پر حملے کی تیاری کریں گے، اور اسی دوران امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا تصدیق اور تائید کا سب سے بڑا دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ حوالہ بخاری شریف۔ تو دوستو، آج کل کی جو حالات، جس طرح سے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، تو یہ حضرت امام مہدی کی ظہور کی ایک علامت ہے۔ سعودی عرب میں پہننے والی اوریانی، فحاشی اور بادشاہت کے لیے لڑائی یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور کا وقت قریب آن پڑا ہے۔ تو دوستو، قیامت آنے والی ہے ہر حال میں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس سفر کے لیے کتنے تیار ہیں؟ بظاہر تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں۔ تو دعا ہے کہ ہم سب اس دن کے لیے تیار رہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری چینل دلچسپ دنیا کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔